ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آج ایک سوال اور بھی آ گیا ہے کہ بھائی بتائیں کہ دجال کون ہے اور کب آئے گا۔ تو اس کے بارے میں میرے پاس جو نالج ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور یہ وہ نالج ہے جو صرف حدیث سے آئی ہوئی۔ دیکھیں، دجال کی سب سے نشانی بڑی یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ایک آنکھ ہوگی، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کفارہ، جسے ہر مومن بندہ پڑھ سکے گا۔ اب آتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ دوستو، میں اگر کہوں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ 40 دنوں میں پوری دنیا پر یعنی کہ پوری دنیا کا سفر کر دے گا۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اس کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی۔ اس کے پاس اتنی شیطانوں کے لشکر ہوں گے کہ وہ شیطانوں کے لشکر اس کے ساتھ اتنی مدد کریں گے کہ ہمیں لگے گا کہ یہ جو بندے ہیں، حالانکہ ہوں گے تو وہ شیطان ہیں، لیکن ہمیں لگے گا کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اب وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طاقت سے ان شیطانوں کے ہمارے ماں باپ کی شکل دے کر ان کو ہمارے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ جو ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور آپ کی جو شیطان ہوں گے وہ آپ کی والدین کی شکل میں ہوں گے، اور وہ آپ سے کہیں گے کہ بیٹا دیکھ نہیں رہو کہ ہم بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو، یہی خدا ہے۔ دوستو، یہ اس کی طاقت کا ایک عالم ہوگا۔ وہ پوری مسلمانوں پہ ظلم کرے گا۔ اب ظلم کی بات کیوں کہ وہ ظلم اس لیے کرے گا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا میں کسی بھی حالت میں انسانوں کا خدا اپنے آپ کو تسلیم کرا لوں۔ اب یہودی تو بلال اس کے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کہیں سے تعمیر کر دیں، کہیں سے تابوت سکینہ مل جائے ہم کو۔ اب یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگر کسی نے سوال کیا تو بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاؤں گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مذاق کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی سوال ہو، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ کی شکل میں وہ شیطان کھڑا کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اپنے بچوں کو کہو کہ وہ میرا سجدہ کریں، اور وہ کہیں گے۔ اچھا، سب سے آخر میں اس کے پاس جو جائیں گے وہ عورتیں ہوں گی۔ اب عورتیں کیسے ہوں گی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج دیکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ حدیث ہے کہ جب دجال پکارے گا تو ہر گھر سے عورتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور عورت چاہے گی کہ میں بس جہاں پہ پہنچ جاؤں اور اس کو سجدہ کر دوں، کیونکہ عورت کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مرد مسلمان ہوں گے ان پر بھی بہت سارے ظلم ہوں گے، وہ بہت سارے ظلم کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر بھی اپنی عورتوں کو قید کریں گے گھروں میں قید کرنے کے بعد وہ عورتیں کسی نہ کسی طرح سے چھڑانے کی کوشش کریں گی کہ ہم جا کے پہنچیں۔ اچھا، یہ بھی سب سے آخر میں اس پر ایمان لانے کے لیے عورتیں جائیں گی، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، کہاں پہ پیدا ہوگا؟ تو اس کا حدیث میں کوئی صحیح جواب موجود نہیں ہے، لہٰذا 2 حدیثیں ہیں میرے پاس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی صحابہ نے آ کر خبر کی کہ یا رسول اللہ، فلاں جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک آنکھ۔ تو آپ نے کہا چلو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ساتھ لیے کر وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ ہے اور وہ پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ مجھے اس کی شکل دجال سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے دیں تو میں اسے یہیں پہ ختم کر دوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، اگر یہ وہی ہے تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خواہ آپ کے پلے ایک خون پڑ جائے گا اور آپ اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں۔ دوسرا ایک یہودی تھا جس نے مسلمان ہوا تھا، ایمان قبول کیا تھا۔ اس یہودی کا ایک کہنا تھا کہ ایک دن میں کشتی میں سوار ہو کر مچھلی کی تلاش میں سمندر میں گیا۔
तो वहाँ पे मेरी कश्ती लड़खड़ा गई और कहीं दूर निकलने की, हवाओं के रुख के हिसाब से दूर निकल गई। चलते चलते मेरी एक जजीरे के सामने एक कश्ती रुकी। मैं वहाँ पे उतरा और अपने आप को तसल्ली दी कि चलो मुझे ज़मीन तो मिल गई। वहाँ पे मुझे 2 बंदे मिले, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहाँ लेकर गए मुझे एक बंदे के पास। वो बंदा कद्दो कामत में बहुत बड़ा था, ऐसा जंजीरों में लिपटा हुआ था, यानी कि बंद हुआ था। तो उस बंदे से मैं जब मिला तो उसने मुझसे कहा कि बताओ कि फलां जो समंदर है उसमें पानी है? तो मैंने उससे कहा जी हाँ है। तो उसने कहा मेरे वक्त में ये पानी नहीं होगा। अब वो जो पानी है वो नहीं होगा, उसकी वजह क्या होगी कि उस वक्त याजूज और माजूज दुनिया में आ चुके होंगे, वो इस पानी को पीकर ख़त्म कर देंगे। अच्छा उसके अलावा उन्होंने उससे कहा कि बताओ कि क्या दुनिया में अभी तक मुसलमान हैं? तो उसने कहा जी हाँ है। तो बोला अगर हैं तो मेरे दौर में इन पर मैं बड़ा जुल्म करूँगा। अब मुझे इनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको बताई। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को बुलाया और कहने लगे कि सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि देखो इस भाई की बात सुनो। जब सारों ने बात सुनी तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हो सकता है वो दज्जाल हो। अब यहाँ पे कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिससे हमें कंफर्मेशन हो कि भाई दज्जाल कब आएगा, पैदा हो गया है नहीं हो गया। लिहाजा उसके पास ताकत बड़ी होगी और वो शैतानों की ताकत होगी। वो हमारे माँ बाप की शक्ल में शैतान पैदा कर सकता है, ये भी एक हदीस है। और वो मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला है। और वहाँ पे लिखा हुआ है जो कामिल ईमान वाले बंदे होंगे वो ही उसके इस फरेब से बच सकेंगे, इस जुल्म से बचेंगे, जिनका ईमान मजबूत होगा। बाकी हर कोई नहीं बच सकता। तो लिहाजा अगर वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें, और अगर कोई सवाल हो तो हमसे सवाल जवाब ज़रूर किया करें। हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहें।